چنگیز خان کی بیوی کا بھی ایک دفعہ اغوا ہو گیا تھا، اور حالات ایسے اس کو ملتے رہے کہ جن کا مقابلہ کرتے کرتے یہ سخت جان اور اتنا جو ہے سخت دل اور سخت جان بن گیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ جب اس کے قبیلے والوں نے چھوڑ دیا نا، تو اس نے ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیا، مارے پھرنا، ڈاکوؤں کے ڈر سے، دوسرے قبیلوں کے ڈر سے۔ اس نے اس وقت کے ایک مضبوط طاقتور قبیلہ جو ہے نا، کرات قبیلہ، تغرل بھی اس کو بولتے، اس کا سردار جو نا اونگ خان سردار تھا، اس طاقتور قبیلے کے ساتھ اس نے کر لیا، اس کے ساتھ مل گیا۔ اور ملنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو جو بیوی کے جہیز میں جو سامان ملا تھا نا، کوئی بیوی کے ساتھ شادی ہوئی تو کوئی تھوڑا سا سامان، پورسلین وغیرہ کچھ چیزیں ملیں، وہ ان میں سے ایک قیمتی تحفہ جو ہے نا اس نے اونگ خان کو دیا، اس کے ساتھ بڑا محبت سے ملا۔ اونگ خان نے نا اس کے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں اپنا اتحادی مانتے ہیں اور تمہیں تمہارا تحفظ بھی دیں گے، اور تمہارا قبیلہ جو ہے اس کو بھی کوشش کریں گے کہ وہ دوبارہ تمہارے متحد ہو جائے۔ یہ اس کے ساتھ اس کے اتحاد ہو گیا۔ اب یہ اپنے خیموں میں واپس آ گیا۔ کچھ دن کے بعد صبح اٹھتا ہے تو اس کے ارد گرد گھوڑوں کی آواز، لوگ جو اس کے اوپر حملہ آور ہوئے ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا، بڑی پریشانی کے عالم میں اٹھتا ہے تو بہت بڑی ایک طرح سے نا لشکر جو ہے نا وہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کو ایک ملازم کے ساتھ نا ایک چھکڑے میں بٹھا کے ایک سمت میں بھگاتا ہے، اور خود اپنے لوگوں کو لے کے نا پہاڑوں کی طرف دوسری سمت میں بھاگتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے بھاگیں گے اور بیوی میری جو ہے وہ نکل جائے گی۔ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لازماً اس کی جو ماں ہوتی ہے نا، اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی ماں کو بھی اس کا والد اغوا کر کے لایا تھا، اور اسی کے یہ رشتہ دار ہیں، یہ بیوی کو اغوا کر کے لے کے جائیں گے، بدلہ لیں گے۔ تو اب یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ تو بچ جاتا ہے، لیکن اس کی بیوی کو پھر بھی اغوا کر لیا جاتا ہے، وہ پکڑ لیتے ہیں، وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کافی عرصہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے، 8-9 مہینے وہاں پہ گزر جاتے ہیں۔ اب یہ بیچارہ اپنی کوششوں میں یہ کرتا رہتا ہے، یہ اونگ خان کے پاس جاتا ہے کہ میرے اس طرح سے مجھ پر حملہ ہوا ہے، میری بیوی کو لے گئے ہیں، آپ میرے اتحادی ہیں۔ وہ ہزاروں میں کوئی 30,000 20-30,000 فوجی دیتا ہے، اس کو 30,000 تقریباً وہ سپاہی دیتا ہے، اور اس کا جو دوست ایک ہوتا ہے پرانا بچپن کا، اس کی ہم آپ کو علیحدہ سے کہانی سنائیں گے، وہ بھی آپ کو جو ہے نا اس کو نہ دیتا ہے کوئی 20,000، وہ اپنے سپاہی لے کے اس کے ساتھ آدمی لے کے آ جاتا ہے۔ اس طرح یہ سارے مل کے قبیلے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ خانہ بگوش قبیلے ہوتے ہیں، خانہ بگوش یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ اس طرح جاتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا اب ان کو ڈھونڈتا دریا کے ساتھ جاتا کافی سفر کرتا ہے، تو روس کے قریب کہیں علاقے جو ہے نا وہاں تک یہ پھیلے ہوتے ہیں، میدان گھاس کے میدان ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، دریا ہوتا ہے، تو وہاں جا کے ان کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ اچانک ان پہ حملہ کرتا ہے اتنا شدید کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بھی بہت بڑا قبیلہ ہوتا ہے ہزاروں میں، لیکن وہ بہت سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں، جو بچتے ہیں ان سب کو یہ جو ہے نا تباہی مچا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اتنا شور، اتنا بھاگ دوڑ، اس کو فکر ہوتی ہے کہیں اس کی بیوی کو جو ہے وہ بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یہ آوازیں لگاتا ہے۔ بیوی ڈر کے مارے وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھاگ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس نے حملہ کر دیا۔ جب وہ اس کی آواز پہنچاتا ہے نا، یہ اونچی اونچی آوازیں اس کو آوازیں دیتا ہے، بولتے ایسے کر کے اس کو آوازیں دیتا ہوتا ہے، اس کی بیوی کا نام بولتے ہوتا ہے۔ تو وہ آواز پہچانتی ہے نا، تو پھر وہ اس کی آواز پہچان کے اس کی طرف آتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اس سے ملتا ہے، اس کو اپنا تحفظ میں، خیمے میں تحفظ میں پہنچاتا ہے، اور باقی جتنے افراد ہوتے ہیں نا ان کو بے دردی سے قتل کر دیتا ہے، اور جو بھاگنے والے تھے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہاں سے اس کا جو ہے نا فتوحات کا، لڑائیوں جھگڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا ہی خطرناک ہوتا جاتا ہے، بیوی کو آزاد کرتا ہے، لے کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اپنا ایک خاندان جو ہے وہ مل کے جموکا دوست جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ ایک دفعہ سے پرسکون لائف میں ان کا وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آگے پھر اگلی لڑائیوں میں یہ کیسے شامل ہوتا ہے، یہ اپنے دوست کو بھی، یہ جو اس کے اتحادی ہوتے ہیں نا جموکا اور یہ جو اونگ خان، ایک پھر بعد میں ان کے ساتھ بھی اس کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔
اور پھر یہ بڑا چنگیز خان کیسے بن گیا، اس وقت تک تو اس کو جموکا ہی بولتے، اپنا تموجن ہی بولتے تھے. تو یہ اس کا بھی ہم آپ کو ذکر کریں گے اگلی سٹوری میں انشاءاللہ سے، اس کا ایک علیحدہ سے عنوان بنائیں گے. اور ساتھ ساتھ ہمارے یہ پرندے جانور جو ہیں یہ بھی دیکھتے جائیں. ساتھ ساتھ چینل کو جو ہے آپ نے سبسکرائب بھی کر دینا ہے، کمنٹس بھی دینے ہیں، کوئی رائے وغیرہ دینی ہے کہ کیسے ہم مزید اپنی سٹوری کو بہتر کر سکتے ہیں، کمنٹس میں لکھنا ہے اس کو آپ نے، اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. تو خوش رہیں، خوش رکھیں. ڈو یور بیسٹ، وش یو آل گڈ لک. تھینک یو جی، اللہ حافظ.